کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا، اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا، شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے۔ کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا، بڑا ٹھنڈا اے سی چلتا ہے ہمارے کمروں میں، کھلی آنکھوں سے لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، آنکھیں کھل گئی ہیں، الارم بج گیا ہے، لیکن وہ بہت مزے کی پسند کی روٹی رات کھائی تھی، اپنی مرضی کا کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا، مرضی کے مشروبات پیے تھے، ٹھنڈے کمرے میں آرام ہے، کھل گئی ہے آنکھ، موٹے الارم نے آواز دیا اٹھو، لیکن یہ غفلت ہے نا، دنیا جمع کر لی ہے نا ساری۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اگر یہ ساری آسانیاں نہ ہوں، دقتیں ہوں، تو کچھ رات کو ہمیں تھوڑا پسینہ بھی آئے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ مچھر کبھی نہ سونے دے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ تن آرام پسند نہ ہوں تو کچھ اٹھیں، کچھ رات کو گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تن آسان ہو گئے، مزاج نہیں رہا ہمارا، ہمیں آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، رونا آتا ہے اپنی اگلی نسل پر، رونا آتا ہے۔ یعنی بچے مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ وہ اے سی والے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہتے ہیں جناب وہ کچھ گرمی زیادہ ہے تو میری کچھ طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو میری اماں نے کہا تھا 4 چھٹیاں لے لو کہ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سے تعلیم ہو جائے گی۔ تو غور سے چہرے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اگر کل کو ہمیں جہاد پہ جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے، ہم میدانوں میں نکلیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو سختیاں برداشت کریں گے، یہ والے لوگ ہیں جو میدان میں جائیں گے جو 1 منٹ کے لیے اتنی دنیا جمع کر لی، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا مہنگا کاروبار کرتا تھا، عطر بیچتا تھا، مہنگا کاروبار ہے نا، عرب شریف کے اندر آپ جائیں تو جہاں سونے والی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں دیکھ لیں، مہنگا کاروبار ہے یہ، اور اب میرا بزنس تھا، کاروبار تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ایک شیشی دیکھی، خوشبو سونگی، دوسری، تیسری، چوتھی، اچھے سیل مین آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے بھی کہا بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے دھیمے، ٹھنڈے اور حوصلے والے لہجے میں کہنے لگے پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنی مہنگا تو نے مال جمع کیا ہے، کبھی مرنے لگے گا تو یہ یاد آئے گا، کبھی وہ یاد آئے گا، کبھی سادہ کر لیں، اس کو سادہ کر لیں، کبھی اس سوسائٹی والا پلاٹ یاد آئے گا، کبھی ادھر والا یاد آئے گا، کبھی لاہور والا یاد آئے گا، کہاں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اور دھوکہ ہے، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے نام تو ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تو سارا آپ کے اپنے نام ہے، ایسے ہی بہانہ بنایا ہوئے بچوں، کس بچے کے نام؟ بچے نے تو 50 دفعہ کہا ہے کہ وہ ایک دکان بیچ دو، میں نے کام کرنا ہے، تو ابا کہتا مراں گا تو تاں بکے گی، کہاں بچوں کے لیے؟ کون کہتا ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو خواہشات ہیں جن پر ہمارا اپنا قبضہ ہے، ہر کنجی تو ہماری جیب میں، کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو کبھی جا کے ملے گا ان کو جب موقع آئے گا۔ تو کہا یہ اتنا مال جمع کیا ہے، تم پتر تیری جان تو مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو وہ غصہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا تو میں نے جھٹ سے کہا، لوگ کہتے نہیں تم اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی، کہتے میں نے جھٹ سے کہا، میں نے کہا بابا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آنا ذرا۔ تو میں کاؤنٹر کے اوپر سے ہو کے بابا جی کے پاس آیا، وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے، کعبے کو منہ کیا، کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، اے تے مر گیا ہی کوئی ہور،
नाले वारिस शाह वो कदों मरदे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। कहा ये देख लो मर गए, बस इतनी काम था, तैयारी है। इमाम गज़ाली का आखिरी वक्त था ना, तो उन्होंने वज़ू किया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, अपने हाथों से चादर बिछाई, फिर तकिया रखा, फिर लेटे, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ा और फिर कहने लगे रब अगर तेरी मर्जी है तो गज़ाली भी तेरा तैयार है। बस ये जुमले ज़ुबान पे थे और रूह परवाज कर गई। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में ज़िंदगी, ये है शाम में ज़िंदगी, फिर सुबह दवाम में ज़िंदगी। अजीज़ भाइयों, हमने ना बड़ी आसाइशें जमा कर ली, बड़ा कुछ अपनी अक्ल के ज़ोर पर हमने इकट्ठा कर लिया। नहीं हमारा प्रोग्राम। किसी से पूछ लें सेहत कैसी है, तो उम्र अगर उसकी बड़ी ऊपर भी चली जा रही हो, अब तो खैर सालगिरह में आने का रिवाज हर जगह आ गया है। हमसे भी लोग पूछते हैं कि आप बताएं आप किस तारीख को पैदा हुए थे, तो मैं कहता हूँ कोई कारनामा सर अंजाम दे लेने दो, फिर बता देंगे। अभी तो कुछ कर नहीं सके, कुछ बताएंगे तो कुछ दिन भी मना लेंगे। अभी तो लगता है कि बड़ा वक्त ज़ाया हो गया हमसे। तो अजीज़ भाई, कोई नहीं कहता कि अब टाइम आ गया है, शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, तबीयत ख़राब रहती है, फ़लाना मसला हो गया है। तो तमन्ना मौत और मौत का डर और न मरने का इरादा और दुनिया से दिल को लगा के रखना और हर वक्त जीने की ख्वाहिश पैदा करना और हर वक्त हालमी मज़ीद की दौड़ में रहना, वो लोग इसलिए तैयार रहते थे, दुआएं मांगते थे शहादत की, कि उन्होंने ना दुनिया बनाई नहीं थी। हज़रत उमर ने तो दूसरा कुर्ता नहीं पहना सारी ज़िंदगी, वो जो मकान आ रहा था वही चल रहा था, वो तो थोड़े पे कर्जा था उन पे, लेकिन हर नमाज के बाद सही बुखारी में मौजूद है, वो दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, या अल्लाह ऐसा ना हो मैं तभी मौत चला जाऊं, मुझे अपने रस्ते में शहादत की मौत देना। हर नमाज के बाद दुआ मांगी जा रही, लेकिन शहादत वाली मौत की नहीं, शहादत वाली मौत। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक। और मालिक मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता, या अल्लाह शहादत की मौत देना और देना भी अपने नबी के शहर के अंदर, यहीं रहूं, यहीं मेरा मदफन बने। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया। आप देखें ना, इन लोगों का दिल करता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी मैदान में गुजारी, पूरे जिस्म में 1 इंच जगह बाकी नहीं थी जहाँ ज़ख़म ना हो, सारी ज़िंदगी मैदान में रहे, लेकिन आखिरी वक्त रोते थे, फरमाते थे उसकी बेनियाज़ी देखो, मैं शहादत के लिए मैदान में रहा लेकिन शहादत मेरा मुकद्दर ही नहीं थी। और फिर आखिरी वक्त भी फरमाया मेरा घोड़ा, मेरे कपड़े, मेरी ज़िरा, मेरी तलवार ये किसी मुजाहिद को दे देना, चलो मैं अब जहाद में नहीं हूँ तो मेरा सामान तो जहाद में रहे, किसी मुजाहिद को देना। उन लोगों ने जितनी मेहनत की ना, मरने के बाद के लिए की, मरने के बाद के लिए, ज़िंदगी का जो दूसरा पुल है उसके लिए कोशिश की। वहाँ उन्होंने सदक़ात जमा कराए, खैरात जमा कराए, इबादात जमा कराई, उसने इखलाक जमा कराया, अच्छा सलूक जमा कराया। उन्होंने आखिरत के बैंक में ढेरों माल जमा कराया, वहाँ उनके मकान बुक हुए, जन्नत में उनके नाम की बड़ी बड़ी जगहें अल्लाह तबारक व तआला के फजल से तय की गई। तो फिर उन्हें वहाँ जाने में कोई दुश्वारी भी नहीं थी, उन्हें कोई मुश्किल नहीं थी, वो तैयार थे। लेकिन चूँकि सारी मेहनत ही दुनिया के लिए है, वो जो ख़ास एक आखिरत पर मुसलमान का ईमान और यकीन और तयक्कुन था, उस तरफ हमारा मिजाज नहीं। आप देखिए हज़रत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए हाजिर हुए, तो कहा जनाब चलिए आपकी रूह लेने आया हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इज़राइल, ये काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तफसीर मज़हरी में लिखा है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इज़राइल, क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज़ करता है? वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने तो मुझे दोस्त बनाया, दोस्त हो के दोस्त की रूह कब्ज़ करने जा रहा है। हज़रत इज़राइल ने इरादा छोड़ा और हज़रत इब्राहीम का वो जुमला लेके रब की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ की मालिक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो कि मालिक क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज़ करता है? तो रब करीम ने फरमाया अब मेरा भी पैगाम जाके जनाब इब्राहीम को दे दो, उनसे जाके कहो रब फरमाता है क्या कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है?
آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں. موت تو ایک پل ہے, یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے. تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے, کہنے لگے اب دیر نہ کر, اب ذرا جلدی کر, اب ذرا جلدی لے جا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیاستہ میں حدیث ہے, فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا, جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے, اقبال کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں, میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آرینی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور تو مجھے کہے لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. پھر خود ہی کہنے لگے او بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی, بھری بزم میں راز کی بات کہہ, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور فرمایا تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق نہیں نا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا. یہ سیاستہ میں حدیث ہے. ایک دفعہ غور کر نہ لیں, فلاں سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے, فلاں علاقہ دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے, فلاں کی ملاقات کو بھی جی چاہتا ہے, کبھی اس کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے جس نے بنایا ہے سارا کچھ, کبھی اس کی صحابہ تو تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیت گئے, سجدے کرتے, عبادت کرتے, روزہ رکھتے, حج کرتے, زکوٰۃ دیتے, اب دل کرتا ہے کبھی وہ ملے, کبھی اسے دیکھیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, دل کرتا ہے ملنے کو. تو جب صحابہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا, یا رسول اللہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے, تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دو میں تو ان کے قریب ہی ہوں, جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا, میں قریب ہوں ان کے. اپنے دل کے اندر شوق ہو, اللہ رسول کی طرف بڑھنے کا شوق ہو. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا, لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ایک مسلمان 1000 کافر کو آگے لگا لیتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے, ایک وقت آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا ڈالے گا. یا رسول اللہ کیوں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا, ہمیں لڑنے کا سلیقہ نہیں آئے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں, تمہیں وہن ہو جائے گا, وہن. یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں نا زندگی سے پیار ہو جائے گا, تمہیں مرنا برا لگے گا, کراہت آئے گی مرنے سے, تم مرنا نہیں چاہو گے. تو جب کسی کو زندگی سے پیار ہو جائے تو پھر وہ بھاگتا ہے, پھر وہ ہر بندے کی ہر بات مانتا ہے چونکہ وہ جینا چاہتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ جب بدر میں مسلمان پہنچے نا تو جاسوس بھیجا ابو جہل نے, کہا جاؤ پتہ کر کے اور لوگ کتنے ہیں اور ان میں جوان کتنے ہیں, بوڑھے کتنے ہیں اور اسلحہ کتنا ہے. جاسوسی اس دور میں بڑی آسان تھی, کوئی مخصوص وردی تو فوجیوں کی ہوتی نہیں تھی. تو وہ شخص آ گیا, مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا, تو جا کے اس نے بدر کے دن ابو جہل سے کہا کہ وہ 313 ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں اور اسلحہ بھی زیادہ نہیں, اور گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں بھی تھوڑی ہیں. تو ابو جہل بڑا ہنسا اور معاذ اللہ کہنے لگا کیا ان نے ہم سے لڑنا ہے, تھوڑے سے تو لوگ آئیں, اس طرح کرو صبح نا انہیں پشتوں پہ باندھ کے نا گھوڑوں کی تو مکے لے چلتے ہیں, وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وہ جاسوس کہنے لگا پوری بات تو سن لے. اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا آئے 313 ہیں پر گھر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں, وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں, میں رات وہاں گزار کے آیا ہوں, میں نے بوڑھوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے,
میں نے بچوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے. میں نے ایک ایک کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا ہے. وہ جینے کی امنگ لے کے نہیں آئے, ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جان, اور ایک ایک شخص شہید ہو کے جانا چاہتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے نہیں. یہ جو موت ہے نا, موت یہ تو ایک پل ہے, اس سے گزریں گے, اللہ رسول کے حضور جائیں گے, جنت کی نعمتیں, خدا کی تیار کی ہوئی رحمتیں مسلمان کا آگے بڑھ کے استقبال کریں گے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ رہا ہے میدان جہاد میں, اور تیز زخم لگ رہا ہے, سخت تکلیف میں. تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کیا حال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے حال کیا ہونا ہے, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. تو بندہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا کس بات میں؟ فرمانے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, بس میں نبی پاک سے ملنے والا ہوں اور حضور کے صحابہ سے ملنے والا ہوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, تھوڑا سا. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا, تے جس مرنے تھی خوشبو نہ آوے او مرنا کی مرنا, تے جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا. ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا, سب کچھ کرنا, سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا, شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا. فرمایا کہ وہ تو بالکل قریب آ گیا ٹائم. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے. لوگ بڑا اس کا منظر جب بیان کرتے ہیں تو خوفناک بیان کرتے ہیں, اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ بات سن کے بندہ کانپ جائے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت ہے, جانے کا ٹائم. تو حضرت بلال کی اہلیہ قریب بیٹھی ہیں, تو کہنے لگی بڑے غم کا موقع آ گیا, غموں کی رات شروع ہو گئی, حالات میرے لیے مشکل آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ جا رہے ہیں. تو حضرت بلال کہنے لگے یہ غم کا موقع نہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے. میں جاؤں گا تو حضور سے ملوں گا نا, جاؤں گا تو نبی پاک سے ملاقات ہوگی, یہ تو میرا ملاقات کا وقت آیا. تو اپنی زندگی کے اندر انسان کچھ اپنی آخرت کے لیے کرے.